أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، یعنی آیت نمبر 27 اور 28۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ اے میرے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت لے لیتا ہے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، یقیناً تو ہر بات پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ان آیات کے حوالے سے میں سامعین کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا
ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، جو کہ یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں انہی میں جو آیات ہیں، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اس حوالے سے مرزا غلام صاحب اپنی کتاب براہین احمدیہ 4 حصے سے نا، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 645 تا 647 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اس بات کو بڑے پرزور الفاظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی حالت میں قدیم سے ایک مد و جزر واقعہ ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یعنی اے خدا کبھی تو رات کو دن میں اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی ضلالت کے غلبہ پر ہدایت اور ہدایت کے غلبہ پر ضلالت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور حقیقت اس مد و جزر کی یہ ہے کہ کبھی بے امر اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ایک صورت انقباض اور محجوبیت کی پیدا ہو جاتی ہے، اور دنیا کی آرائشیں ان کو عزیز معلوم ہونے لگتی ہیں، اور تمام ہمتیں ان کی اپنی دنیا کے درست کرنے میں اور اس کے عیش حاصل کرنے کی طرف مشغول ہو جاتی ہیں۔ آپ رسم آگے فرماتے ہیں، یہ ظلمت کا زمانہ ہے جس کے انتہائی نقطہ کی رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہمیشہ آتی ہے، مگر کامل طور پر اس وقت آئی تھی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا دن آ پہنچا تھا، کیونکہ اس وقت تمام دنیا پر ایسی کامل گمراہی کی تاریکی پھیل چکی تھی جس کی مانند کبھی نہیں پھیلی تھی اور نہ آئندہ کبھی پھیلے گی جب تک قیامت نہ آوے۔ غرض جب یہ ظلمت اپنے اس انتہائی نقطہ تک پہنچ جاتی ہے کہ جو اس کے لیے مقدر ہے، تو عنایت الہیہ تنویر عالم کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور کوئی صاحب نور دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو اس کی طرف مستعد روحیں کھینچی چلی آتی ہیں، یعنی مستعد روحیں۔ باقی تو ہر زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کی طرف سے کوئی بندہ مبعوث ہوتا ہے تو اس کی شدید مخالفت تمسخر ٹھٹھا ہوتا ہے، لیکن مستعد روحیں جو ہیں، حضرت ایسا فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف مستعد روحیں کھینچی چلی آتی ہیں، اور پاک فطرتیں خود بخود روح بحق ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جیسا کہ ہرگز ممکن نہیں کہ شمع کے روشن ہونے سے پروانہ اس طرف رخ نہ کرے، ایسا ہی یہ بھی غیر ممکن ہے کہ بر وقت ظہور کسی صاحب نور کے صاحب فطرت سلیمہ کا اس کی طرف بے ارادت متوجہ نہ ہو۔ ان آیات میں جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو بنیادی دعویٰ ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت ایک ایسی ظلماتی حالت پر زمانہ آ چکا تھا کہ جو آفتاب صداقت کے ظاہر ہونے کے متقاضی تھے۔ تو یہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کے الفاظ تھے جو ابھی میں نے سورت آل عمران کی آیات جو ہیں اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے فرمائے تھے، میں نے حوالہ بھی پڑھ دیا ہے۔ اب میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خاکسار کا جو خطبہ جمعہ تھا، اس میں میں نے کینیڈا کے ایک صاحب ہیں محترم سید سلیم احمد صاحب کی باتوں کا کچھ ذکر کیا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی طویل ہے، 1035 صفحے ہیں اس کے، تو میری طرف ہی بھیجی گئی ہے۔ تو شروع میں نے اپنے دوستوں کو کہا تھا کہ اس کتاب کو پڑھیں، دیکھیں کیا یہ سید سلیم احمد صاحب کیا لکھتے ہیں۔ بعض دوستوں نے پڑھا بھی اس کو اور بتایا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان دنوں میں اس طرح توجہ اس لیے نہیں کی سید سلیم احمد کی طرف، کیونکہ میں اپنے کچھ دیگر جو امور ہیں میں ان کو مکمل کرنے کی طرف متوجہ تھا، جیسے کہ وہ ڈیوائن تھیوری ورچوئس گاڈ ہے، اس کی طرف میری توجہ تھی۔ اور اس دوران آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ میری جو خطبات ہیں وہ بھی میں نے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے بعض صاحب علم جو دوست ہیں ان کے ذمہ لگائے ہوئے تھے، اور وہ خطبات دیتے تھے میری جگہ پر۔ تو بہرحال اب گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے یہ اپنا سید سلیم احمد صاحب کی کتاب کے حوالے سے چند باتیں کی تھیں۔ تو میرے خطبہ سننے کے بعد
بال انہوں نے یہ جو ان کا کاغذ ہے میری طرف کس نے بھیجے ہیں کینیڈا سے، یہ اس طرح ہے جواب لیکچر جمبا صاحب PDF، یہ جو ہے کاغذ میری طرف بھی آ گیا ہے، کسی نے بھیجا ہے کینیڈا سے میری طرف بھیج دی ہے۔ تو میں انشاءاللہ آج اس خطبہ جمعہ میں تو جناب سید سلیمان صاحب کی باتیں جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں، حوالے دیے ہیں، اس کے متعلق کچھ گزارشات سامعین کے آگے اور بطور خاص جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے احمدی حضرات ہیں ان کے آگے پیش کروں گا۔ میرا خطبہ سننے کے بعد جناب سید سلیمان صاحب لکھتے ہیں، یہ جو ابھی میں نے عنوان پڑھا ہے جواب لیکچر جمبا صاحب، وہ لکھتے ہیں میں نے یہاں چند حوالے دیے ہیں، میری کتاب میں اس مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، دیکھیں صفحہ نمبر 117 تا 143۔ میں جناب سید سلیم احمد صاحب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، باقی لوگ بھی سن لیں کہ دیکھیں یہ سارے میں نے پرنٹ کیے ہیں۔ آپ نے کہا ہے 117 صفحہ سے 143 صفحہ تک پڑھیں، میں نے پڑھے ہیں، بڑے غور و فکر کے ساتھ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد مجھے لگا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، آپ نے کیا مطلب کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو میں نے پڑھ لیے ہیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جو آپ نے باتیں لکھی ہیں اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ جمبا صاحب امید ہے بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر اب بھی آپ اس بات پر بضد ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں بلکہ امتی نبی ہیں اور نبی اور امتی نبی میں فرق ہے۔ جناب محترم سید سلیم احمد صاحب لکھتے ہیں آگے، جمبا صاحب امید ہے بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر اب بھی آپ اس بات پر بضد ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں بلکہ امتی نبی ہیں اور نبی اور امتی نبی میں فرق ہے، تو عرض ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کو نبی کہا ہے، امتی نبی نہیں کہا، اس لیے بوجہ نبی نہ ہونے کے آپ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی نہیں ہو سکتے۔ آگے لکھتے ہیں نیچے موٹا کر کے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ میں یہاں پر جتنے بھی احمدی حضرات ہیں نا، خواہ ان کو قادیانی جماعت میں ہیں یا لاہوری جماعت میں ہیں یا جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور میں محترم سید سلیم احمد صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ معاملے کو گڑبڑ کر رہے ہیں، نبوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہی یہ شر ہے آپ لوگوں کا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کو جو مفسر الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی چلہ ہوشیارپور میں، کیا اس پوری پیشگوئی میں اللہ نے نبی کا لفظ استعمال فرمایا؟ جیسے اللہ نے فرمایا ہو کہ میں تجھے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو جب ان کا مقام اپنا مجدد ہونے کا تھا، صدی 4 دہم کا نا، اور اس وقت محمدی مریم کا ان کو مقام و مرتبہ مل چکا تھا، محمدی مریم کے مقام کے وقت ہی وہ آپ چلہ ہوشیارپور میں گئی تھی دعا کرنے کے لیے۔ اللہ نے ان کی دعائیں سن کر فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ ساری لمبی پیشگوئی ہے، میں نہیں پڑھتا، پچھلی دفعہ میں پوری پڑھ چکا ہوں پچھلے خطبہ جمعہ میں، وکانہ امر مقضیہ تک، اور آپ سورت مریم پڑھیں، وہاں پر وہ قصہ ہے موسی مریم کا، وہاں پر یہ ساری باتیں اس کو بھی ذکی غلام کی بشارت ملی، اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دنیا کے لیے نشان ہوگا، وہ رحمت کا نشان ہوگا، وکانہ امر مقضیہ۔ ایسی مرزا غلام صاحب کو اللہ نے محمدی مریم ہونے کا مقام بخشا مرتبہ، پھر ان کی دعائیں قبول کر کے ان کو بھی ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کی بشارت دی، جس کو مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریرات میں مسلم موعود کا ٹائٹل دیا، کہا بھی یہ مسلم موعود ہے۔ مسلم موعود کا لفظ الہامی نہیں، یہ مرزا غلام صاحب کے اپنے لفظ ہیں، کس کے متعلق؟ اس موعود نشان رحمت کے متعلق، اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق۔ تو جناب آپ تو شروع میں ہی اپنا پٹڑی سے اتر گئے ہیں، نبوت کی طرف بھاگتے پھر رہے ہیں۔ جناب سید سلیم صاحب، ہمارا تنازع پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہونے کا ہے، کیا اس کا مصداق مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا، یا اس وقت میں آج اس دنیا میں کھڑا ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، بتایا ہے کہ اے عبدالغفار وہ تو ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک مفتری اللہ تھا، اس نے جھوٹے دعوے کیے مسلم موعود ہونے کے، 10 سال کے بعد پھر 10 مارچ 1954 کو اس کی شہر اللہ نے کاٹ دی۔ سورۃ الحقہ میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی میرے پر افترا کرے گا تو میں اس کو دائم ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہر کاٹ دوں گا۔ بار بار میں بتا چکا ہوں، اس خطبہ جمعہ میں زیادہ میں کیا آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں نا، آپ نبوت کی طرف جتنے 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک الہامات مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی اس ذکی غلام کے حوالے سے، یا اس کے دیگر صفات
کا ذکر کر کے اللہ نے بشارتیں دیں. کسی ایک جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اے میرے بندے میں تجھے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں. ہمیشہ غلام کی بات اللہ نے فرمائی ہے. دیکھیں نا آپ نبوت کی طرف بھاگتے پھر رہے ہیں, آپ پٹڑی سے اتر رہے ہیں. اصل ایشو جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس پیشگو کا مصداق یہ عاجز ہے سچا. دعوے تو کوئی بھی کر سکتا ہے, یا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے. آپ شروع میں ہی نبوت کی طرف چل پڑے ہیں. ہاں جب فیصلہ ہو جائے گا پیشگوئی مسلم موعود یا پیشگوئی غلامی مسیح الزمان یا پیشگوئی موعود نشان رحمت کے مصداق کا, اس وقت اگر آپ چاہیں جماعت میں پوچھ سکتے ہیں, اس عاجز سے سوال کر سکتے ہیں, یا پورے جو غیر احمدی حضرات مسلمان ہیں وہ بھی میرے پر سوال کر سکتے ہیں کہ جمبا صاحب آپ موعود ذکی غلامی مسیح الزمان کے دعوے دار ہیں, موعود نشان رحمت ہونے کے دعوے دار ہیں, مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی بشارت ملی چلہ و شارت میں کہ آپ نبی اور رسول ہیں. یہ بات کی باتیں ہیں, آپ تو ادھر آ نہیں رہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے فیصلہ ہونا چاہیے پیشگوئی مسلم موعود کا جو مصداق کون ہے, میں ہوں یا مرزا بشیر الدین محمود ہے. وہ نہیں تھا. آپ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے راہ حق, تو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے, تو آپ تو شروع میں اکھڑ گئے ہیں. نبوت کا تو جھگڑا ہی نہیں جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے. جماعت احمدیہ میں جھگڑا ہمارا یہ ہے کہ اس پیشگو کا مصداق کون ہے. میں دعوے دار ہوں اس وقت 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی, جبکہ بشیر الدین محمود پہلے دعویٰ 1944 میں جھوٹا کر کے اپنی شہر کٹوا کو چلا گیا, مفلوج ہوا, 10-11 سال بستر مرگ پر پڑا. یہ الگ باتیں ہیں, ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ پھر وہ نبوت کی آپ چھیڑ رہے ہیں بات. آگے آپ لکھتے ہیں نوٹ, ایک مرید کے انکار کرنے پر حضرت مسیح موعود صاحب نے ایک کتاب ایک غلطی ازالہ لکھ کر اپنے دعویٰ نبوت کا اقرار کیا, اور یہاں معاملہ الٹا ہے. معاملہ کیا الٹا ہے؟ میں نے ابھی کہہ دیا کہ پہلے مسئلہ تو حل ہونا چاہیے کہ اس پیشگو کا مصداق کون ہے. جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یا اگر آپ چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. اگر میں سچا ثابت ہو جاؤں, اس پیشگو کا مصداق میں ثابت کر دوں کہ میں ہی وہ ہوں, پھر آپ اپنا چاہیں تو کر لینا سوال, میں آپ کو جواب دوں گا. اس وقت تو اس کی مصداق ہونا کا جھگڑا ہے. آپ اس کو بنا کے بیٹھے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود کو, وہ خود جھوٹے دعوے کر کے بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو جہاں تک مرزا غلام صاحب کی تعلق ہے نا, آپ لکھتے ہیں آگے, اصل مسئلہ صداقت مسیح موعود صاحب ہے. ان کی صداقت کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بھی ان کو نبی مانتا ہوں, امتی نبی. خود انہوں نے کہا میں امتی نبی ہوں, میں بھی مانتا ہوں. اگر لاہوری نہیں مانتے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, وہ جانیں, وہ ان کے عقائد جانیں. قادیانی بھی مانتے ہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے ہمارا. جھگڑا یہ ہے کہ اس پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور مرزا غلام پر نازل ہوئی, اس کو پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی محمد صاحب نے خبر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی اپنی امت محمدیہ کے آئی کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پیشگوئی کو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ نے محمدی مریم کا مقام و مرتبہ بخش کر جب وہ دعائیں کرنے گئی چلہ ہوشیارپور میں تو ان کو یہ بتایا. اور جب اس کو پڑھتے ہیں پورے الہام پڑھے, میرے خیال میں وہ نیوز نمبر 160 ہے, وہاں پر یہ سارے الہامات درج ہیں. میرے پاس یہ سارے اسٹم ہیں, میں وہ پڑھوں گا تو وقت ایسے ہی جائے گا. وہ پڑھیں, وہاں پر یہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا. اللہ نے نہیں دیتا, اللہ کا کام ہے نا, کس کو اس نے بنانا ہے. اللہ کو پتا تو میں بطور روحانی فرزند کس کو دینا ہے. وہ ساری زندگی انتظار کرتے کہ شاید میرا کوئی لڑکا ہو, لیکن دیا ہی نہیں اللہ نے. یہ اللہ کا کام ہے نا, دینا نام دینا. تو اللہ کو علم تھا کہ میرے اس بندے کے وفات کے بعد اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے, اس پیشگوئی کے ساتھ, اس جماعت کے ساتھ کیا کرنا ہے. وہ کر کے بیٹھ گئے. تو سارے جھوٹ دجل و فریب ہیں. تو آپ کو میں کہوں گا تو آپ کو سٹارٹ میں ہی اپنے الٹ گئے ہیں. راہ حق کچھ نہیں ہے, ادھر نام اپنی کتاب کا رکھیں راہ فساد, راہ دجل, کیونکہ سٹارٹ بھی آپ نے شروع دجل کر دیا ہے. آپ کو چاہیے تھا اس موعود نشان رحمت جس کا میں دعوے دار ہوں اس کی بات کرتے کہ اس کا مصداق جمبا صاحب کس طرح ہیں, آپ نہیں ہیں, دلائل دیتے. مرزا بشیر الدین محمود احمد تو اس کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا, وہ جھوٹے دعوے کر کے کھڑا تھا. 6-7 نومبر 1907 کو آخری ذکی غلام کی بشارت ہوتی ہے. اس وقت وہ 18 سال کا تھا, اس کی بشارت ہو رہی تھی. جبکہ مرزا بشیر الدین محمود کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ بشارت ہمیشہ اس وجود کی ہوا کرتی ہے جو ابھی پیدا ہونا ہوتا ہے. میں نے بارہا ان کا حوالہ تفسیر صغیر سے دکھایا ہوا ہے. آج بھی جلدی میں وہ میرے پاس تھا, صفحہ ہے, میں بتا دیتا, لیکن میں اگر آپ کو چاہیے تو میں بتا دوں گا آپ کو کس جگہ پر انہوں نے تفسیر صغیر میں بشارت کے ساتھ لکھا ہے بریکٹ میں یہ پیدائش کی بشارت ہے. تو 6-7 نومبر 1907 کو تو ذکی غلام کی پیدائش کی بشارت ہو رہی تھی. اس وقت وہ 18 سال کا, تم اس کو بناتے پھر رہے.
دیکھیں نا آپ اکھڑ گئے ہیں. آپ کی میں تحریر پڑھ دیتا ہوں. آپ آگے لکھتے ہیں اسی لیکچر میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ نبوت اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو پیش گوئی مسلم موعود یعنی موعود ذکی غلام ہے، لیکن میرے نزدیک حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے بڑھ کر اور کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ نے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر حملہ کیا، میں نے نہیں کیا. سید سلیم صاحب یہ فریب کر رہے ہیں، جھوٹ درج کر رہے ہیں، کس بیانی کر رہے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے مسلم موعود کے کر کے اس ذکی غلام کے کر کے مرزا غلام وسلم کی دعوے پر حملہ کیا ہوا ہے، صداقت پر حملہ کیا ہوا ہے. اللہ نے تو دیا ہی نہیں اس بندے مرزا صاحب کو، تو دیا ہی نہیں وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود دیا ہی نہیں. وہ مسلم موعود کے دعوے کر کے میں نے مرزا صاحب کی صداقت پر حملہ کیا ہے کہ تم لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. جھوٹے دعوے بشیر الدین محمود کے، جھوٹے موعود ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کے یا مسلم موعود ہونے کے، یہ حملہ ہے مرزا غلام وسلم کی صداقت پر. آپ جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں کہ آپ نے مرزا غلام وسلم کی صداقت پر حملہ کیا. میں نے نہیں کیا، میں تو اس کی صداقت کو قائم کر رہا ہوں، دکھا رہا ہوں لوگوں کو وہ کس طرح سچا انسان تھا. آگے آپ لکھتے ہیں جس کا میں نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، میں نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر تحریر کیا تھا جسے آپ نے پڑھا. آگے آپ لکھتے ہیں میں نے جب ان احباب کو پڑھنا شروع کیا، مجھے نہیں پتا کن احباب کی بات کر رہے ہیں، شاید میرا بھی اس میں آپ کا خیال ہو. میں نے جب ان احباب کو پڑھنا شروع کیا تو میرا خیال تھا کہ انہیں خلفاء اور نظام جماعت سے اختلاف ہے، مگر جیسے جیسے میں انہیں پڑھتا گیا تو معلوم ہوا کہ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. احباب نہ صرف میرا نام ہی لکھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے نام نہیں لکھا، احباب کر کے ڈرامہ کر رہے ہیں. آپ آگے لکھتے ہیں احباب نہ صرف حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے دعووں اور ان کی تعلیم کے منکر ہیں بلکہ در پردہ ہستی باری تعالیٰ کے بھی منکر ہیں. میرے اس دعوے کی صداقت کے لیے اپنے آگے رنگ آ گیا ہے، اپنے تحریرات آپ کی خصوصی توجہ کی طالب میں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اپنا یہ جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ہستی باری تعالیٰ انکار، میں تو ہستی باری تعالیٰ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ وہ ڈیوائن تھیری ہے، یہ ورچوئس گاڑ الہامی الفاظ ہیں جو ملک پر نازل ہوئی. یہ وہی اسی موعود نشان رحمت اور اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت کا قطعی طور پر الہامی، علمی اور بین ثبوت ہے. اللہ نے جو کچھ مرزا غلام صاحب کو اس پیشگوئی میں فرمایا وہ سارا اس کتاب میں موجود ہے، اور وہ سب باتیں ذات باری تعالیٰ کے علم کے متعلق ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ میری ذات کے علم تو کوئی لے ہی نہیں سکتا. عبدالغفار جنبا نے کیسے لے لیا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، میں دوں جس کو چاہوں دوں. تو وہ ایسی اللہ نے وہ علم دیا انہیں نشانیوں سے جو مرزا صاحب پر الہام ہوئی تھی. آپ یہاں پر جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں کہ منکرین ہیں در پردہ ہستی یہ قیامت تک انشاءاللہ دنیا اس کتاب کا سے فیض پائے گی اور خدا تعالیٰ کی طرف مڑے گی اور جھکے گی. یہ ذکی غلام جس کا میں دعوے دار ہوں، مرزا غلام صاحب کی غلامی میں اللہ نے سب کچھ بخشا ہے. میں تو لوگوں کو ہستی باری تعالیٰ کی طرف لا رہا ہوں اور تم یہاں پر جھوٹ بول رہے ہو. آگے آپ لکھتے ہیں، یہ میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے، پہلے ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس پیشگوئی کے مصداق کا. یہاں پر بحث کریں، نبوت کو چھوڑیں، یہ بات کی باتیں ہیں. ہاں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اگر غیر احمدی دوست جو ہیں ہمارے مسلمان، اگر وہ مجھ پر یہ سوال کریں کہ اب آپ کا موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں. ہاں ان کا حق بھی ہے کیونکہ وہ تو انہوں نے مانا ہی مرزا صاحب ایسا کو جماعت احمدیہ میں نہیں، وہ تو جانتے نہیں پیشگوئی مسلم موعود کو. وہ ان کا سوال اگر ہو تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن آپ جماعت احمدیہ میں تو پھڈا تے پیشگوئی کا پڑے پہ ہوا تو نبوت تسی اتنے لے کے بہ گئے ہو. یہ ہے شر آپ کی کج ویسی، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف شر کے آپ گمراہ ہو چکے ہو. تمہیں گمراہ کرنے والا مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا. میں گمراہ نہیں کر رہا، میں واپس لا رہا ہوں آپ کو مرزا غلام وسلم کے قدم میں. آگے آپ لکھتے ہیں ایک بار مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم جمبا صاحب کو کیا سمجھتے ہو، سچا یا جھوٹا؟ میں نے اسے جواب دیا تھا کہ جمبا صاحب کو سچا ماننے کے لیے حضرت مسیح موعود کی صداقت کا انکار کرنا پڑتا ہے. سب جھوٹ بول رہے ہو. مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم موعود جھوٹا، اور جھوٹے دعوے کو مان کے مرزا غلام کی صداقت پر حملہ ہو چکا ہے. 1944 میں اس نے کیا، پہلے جماعت پر قبضہ کیا، اس کے بعد جھوٹے دعوے کیے، پھر شہر رگ کٹوائی. میں تو 6-7 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والا وجود ہوں. اس وجود نے پیدا ہی 6-7 1907 کے بعد ہونا ہے. اور میرا والد اور میرا دادا سب وہ احمدی تھے، میں پردیشی احمدی ہوں. انہوں نے نکال کے باہر بٹھایا ہے. آپ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تو یہودیوں والے کام ہے، آپ لوگ میرے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں. مقصد یہ اگر آپ کے پاس دلائل تھے، یہ اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے
1035 صفحہ لکھ بیٹھے ہیں. آپ کو چاہیے مرزا مسرور صاحب وہ نام نہاد خلیفہ بنا پھرتا ہے. کوئی خلافت نہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد کوئی شروع ہوئی، کیونکہ صاحب شریعت نبیوں کو اللہ تعالیٰ خلفاء کی بات دیتا ہے. سورۃ نور آن سے پر نازل ہوئی تھی، مرزا صاحب پر نازل نہیں ہوئی. اس طرح موسی سلسلے میں نبی آئے، اس کے خلفاء آئے تھے، وہ سارے نبی تھے. مرزا صاحب پر تو اللہ نے ایسا الہام ہی کیوں نازل کیا کہ تیرے بعد خلافت کا سلسلہ میں دوں گا. جھوٹے لوگ قبضہ کر کے جماعت پر اور جھوٹے مسلموت کے دعوے پر شہر آگے کٹوا کے خلیفے بن کے بیٹھے ہیں. مسلم خلیفۃ المسیح ان نمی ٹرم میں یاد کر کے بیٹھے ہیں. میرے پاس حوالے ہیں، ٹائم نہیں ہے میرا. میں آپ کو مرزا صاحب کا حوالہ بارہا پڑھا ہے. مرزا صاحب نے فرمایا سورۃ نور آیت 56 کے مطابق جو اللہ تعالیٰ معمور کرے گا لوگ، وہ سارے آنس پہلے اللہ کے خلیفے، پھر اس کے بعد آنس کے خلیفے ہوں گے قیامت تک کے لیے. یہ خلیفے مسیح کے خلیفے کدو آگے بن گئے بہ گئے. اچھا آگے لکھتے ہیں کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہیں اور موعود مسیح صاحب نے مریم ہیں. یہ دو نہیں ایک وجود ہے. نیز آپ نے فرمایا تھا کہ بجز میرے اب کوئی اور مسیح صاحب نے مریم نہیں آئے گا، جبکہ جنبا صاحب کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں. حضرت امام مہدی ہیں اور میں موعود مسیح صاحب نے مریم ہوں. جناب سید سلیم صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بارہا خطبات میں اور لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں، میرے مضمونوں میں ذکر ہے کہ مرزا غلام صاحب جری اللہ فی حل الانبیاء، یعنی اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں، ٹھیک ہے نا. اور جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول اللہ کا پہلوان رسولوں کے لباس میں. دیکھیں یہ میرے پاس یہ میرے کو ٹائم نہیں ہے، یہ حقیقت الوحی کا حوالہ ہے. حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ. یہاں پر مرزا صاحب نے اپنے آپ کو تمام نبیوں کا ذکر کہا ہے. آپ کا ہے میں عیسیٰ بھی ہوں، میں داؤد بھی ہوں، میں یوسف بھی ہوں. تو اگر مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں لکھا ہے کہ میں وہ موعود مسیح ہوں، یہ وہ باتیں لکھی ہیں، تو اس لحاظ سے تو تمام نبیوں کے ذیل تھے، اور تمام نبیوں میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی آتے ہیں. اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا، ان کا علم نہیں اللہ نے کھولا ان پر، یہ باتیں اللہ نے اس کے غلام پر کھولنی تھی. اگر وہ لکھتے رہے ہیں تو غلط تو کوئی بات نہیں. وہ مسیح موعود تھے کیونکہ تمام نبیوں کے ذیل تھے. مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بھی وہ ذیل تھے جو خود انہوں نے میں ابھی حوالہ دیا ہے، یہ انہوں نے لکھا. تو اس میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کے حوالے جو پڑھے ہیں، اس حوالے سے میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جو عاصم نے فرمایا ہے نا، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یہ جعفر یہ حدیث جو ہے، یہ میں بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں. اور ایک یہ جو حدیث السالمین میں بھی ایک حدیث تھی 1967 کے ایڈیشن میں. تو میں سید سلیم صاحب یہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہ حدیث جو تھی، بس میں پڑھ دیتا ہوں. یہ دیکھا نا، یہ حدیقۃ الصالحین ایڈیشن 1967 میں نے خود پڑھی ہے. وہ مجھے مل گئی کتاب پرانی کسی احمدی کے گھر میں دیکھا، تو میں نے وہاں سے نوٹ کیا. یہ 1967 کا ایڈیشن ہے اور اس میں یہ 402 صفحہ ہے، 570 نمبر ہے حدیث کا. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیقۃ الصالحین کا یہ صفحہ ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تحلق امتا انا فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی فی واسطہا. کنز العمال 187/7، جامع الصغیر 106/2. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ مسیح موعود اور درمیان میں مہدی ہوں گے. آخر پہ مسیح موعود سے مراد ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم محمدی. اگر مرزا صاحب نے اپنے آپ کو اس کا مصداق کر بنا لیا تھا، وہ تو تمام نبیوں کے ذیل تھے. میں نے ابھی حوالہ حقیقت الوحی کا آپ کو دکھایا، وہ کہتے ہیں میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں، یوسف ہوں، داؤد ہوں، موسیٰ ہوں، سب ہوں. میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. یہ آج کل کی حدیث الصالحین میں یہ حدیث نکال دی ہے. یہ دجل ہے، یہ یہودیوں والی باتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اپنی مذہبی حکومت جو جھوٹ پر قائم کی ہوئی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہزاروں سال تک یہ شر انہوں نے احمدیت پر ظلم کیا ہوا ہے اور اسلام پر ظلم کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان ظالموں کے ساتھ جو اپنی مذہبی اقتدار کو دوام دیتے پھر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو عاصم نے فرمایا نا، بہت ساری حدیثیں امت میں ہیں. نزول مسیح صاحب کے مریم میں آپ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. میں ایک پڑھ دیتا ہوں. عاصم فرماتے ہیں، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں اس کا حدیث کا.
یہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 پہ الفاظ ہے، اور میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن ہم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہاں پر مراد ہے محمدی ابن مریم یا محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ عاصم نے ابن مریم کے لفظ یعنی ابو ہریرہ بیان کر رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں عادل حاکم ہوں گے۔ کہاں مرزا صاحب عادل حاکم بنے ہیں؟ وہ صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب تو ابھی تک پھر رہی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے وفات مسیح ثابت کر گئی تھی اپنی زندگی میں، لیکن صلیب کا دیکھو کس دورہ دنیا میں عیسائیوں کا، یہ صلیب کی ہے پجاری۔ آگے فرماتا ہے عاصم فرماتے ہیں خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کی خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و معافیت سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ میں انہی قادیانی جماعت کی جو حدیقۃ الصالحین ہے وہی ترجمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے آگے۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، پڑھ کر اس سے سمجھ سکتی ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ دیکھیں اتنی بڑی بات ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہے عیسائی اور یہودی، وہ جس شان سے وہ آئے گا اللہ اس کو نازل فرمائے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ لوگ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ احمدیت پر حملے کر کے بیٹھے ہوئے، یعنی اپنے دجل جو مرزا بشیر الدین محمود کا یہ شروع کیا ہوا اپنی مذہبی حکومت، اس کے مطابق احمدیت کو ڈھالتے پھر رہے ہو، مرزا صاحب کی صداقت کو ڈھالتے پھر رہے ہو۔ مردودو یہ سب جھوٹ ہے تمہارا۔ تم نے اسلام کا چہرہ بدل دیا، گند مال دیا اسلام کے چہرے پر مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی نے، اور تم سب ساتھ ہو اس کے ساتھ۔ اس نے احمدیت کا خوبصورت چہرہ بھی بگاڑ دیا ہوا ہے صرف اپنے مذہبی اقتدار کے لیے۔ یہ عاصم کے الفاظ ہیں، یہ ابن مریم کی جو خبر ہے نا عاصم کی، اس کے مصداق مرزا غلام احمد صاحب نہیں تھے، وہ تو اللہ نے محمدی مریم کا ان کو مقام دیا، اور وہ چلہ ہوشیار پور میں ایک نشان مانگنے کے لیے گئی، وہاں پہ 40 روز چلہ کیا، پھر اس کو اللہ نے بشارت دی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی موافقت تو نے مجھ سے مانگا۔ بلکہ اس کتاب میں یہ جو ابھی چھپ کے منظر پہ آ رہی ہے منظر پر دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مرزا صاحب الہام کا الہامی شعر ہے، یہ فارسی میں ہے، یہ میں نے کوٹ کیا ہوا، زی درگاہ خدا مردے بسد آزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت۔ یہ عیسیٰ جس کی خبر محمدی مریم کو مل رہی تھی مرزا صاحب کو، یہ مرزا صاحب خود نہیں تھے، یہ اپنی مریم ہے، عیسیٰ ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی مرزا صاحب کو، اس نے تو آنا ہے۔ مرزا صاحب وہ خود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو بشارت بھی دی اس بندے کی۔ ہاں اس کے دعوے اس کی اولاد نے جھوٹے کر لیے، بشیر الدین محمود نے سب گند ڈال دیا۔ آنے والے نے یہ گند صاف کرنا تمہارا سارا۔ پھر میں کہتا ہوں زی درگاہ خدا مردے بسد آزاز میں آیت، مبارک بات اے مریم، اے مریم مرزا صاحب کو کہہ رہا اللہ، مبارک بات اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت۔ عیسیٰ جو آنے والا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے مرزا صاحب کو، محمدی مریم کو، وہ محمدی مریم خود تو نہیں ہو سکتی، وہ تو الگ وجود ہے، وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی عاصم نے ابھی میں نے عاصم کا وہ ترجمہ پڑھا حدیث کا۔ عاصم فرماتے ہیں خدا کی قسم کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تمہیں ابن مریم وہ ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم عاصم کی پیشگوئی کے مطابق۔ ہاں مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں یہ دعوے کر دیے تھے، کیونکہ اللہ نے جو جتنا علم دیا ان کو انہوں نے مطابق کہہ دیا باتیں، لیکن میں آنے والا ذکی غلام ان کی ساری باتیں جو انہوں نے کہی ہیں ان کو کلیئر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ مرزا صاحب کہ کس طرح باتیں تھیں۔ اللہ علیم اور خبیر ہے، مرزا صاحب علیم اور خبیر نہیں تھے، نہ محمد صاحب علیم و خبیر ہو سکتے ہیں، کوئی نبی علیم و خبیر نہیں ہو سکتا، اس کا اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ مرزا صاحب کو اتنا ہی علم تھا، اللہ نے نہیں یہ چیزیں اٹھائیں۔ اللہ اگر چاہتا اس پیشگوئی میں یہ کہہ دیتا کہ ذکی غلام کی خبر دے کے اے میرے بندے یہ تیری نسل میں سے نہیں ہوگا، بس اتنی کہہ دیتا ذکی غلام کے بارے میں، وہ ذکی غلام کہ تیری نسل میں سے نہیں کروں گا، تیرے روحانی فرزند ہوگا، تو بات کو جھوٹا دعویٰ نہیں کس نے کرنا تھا۔ لیکن اللہ نے بلائے دمشق کی خبر دی، یہ 1907 کو 9 اپریل غالباً 1907 کو بلائے دمشق، بلائے قادیان نہیں اللہ نے الہام کیا، بلائے قادیان اللہ کر دیتا ہے الہام، تو یہ پھر شور ڈال جاتا۔ مرزا صاحب سمجھتے بھی بعد میں یہ قادیان سے بلا کے لیے اٹھنی ہے، ان کو فکر ہو جاتا،
ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بتا بھی دیو تیری اولاد نے کیا کرنا ہے، وہ بلا ہے بڑھنا انہیں. اسی طرح جی میں دشمشی بلا نے آسم دی عالم کو ذبح کیتا میدان کربلا سے، لیکن اللہ نے بڑی حکمت سے باتیں کی ہیں تاکہ ایک مخفی بات رہے. بلا دمشق یہ وہی بلا ہے، دمشق کی بلا کی طرح یہ قادیانی بلائے قادیان ہے. تو یہ باتیں ہیں. آپ کدھر پھر رہے ہیں مطلب لوگوں کو گمراہ کرتے. تو آگے میں کہتا ہوں، یہ آپ کی بات میں جواب دے رہا ہوں. آگے آپ کہتے ہیں یہ جس نے میری طرف یہ بھیجے ہیں نا آپ کی کاغذ، آپ اس کو لکھ رہے ہیں آج کے بعد آپ جماعت کے حوالے سے بات نہ کریں. کیوں نہ کریں بھائی؟ مطلب کہ بڑے مردود لوگ ہو تم. مردود میں اس تو کہتا ہوں کہ جماعت پر قبضہ کیا، جھوٹے دعوے کیے، آنے والا جب آیا تم نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. تم نے وہی سلوک کیا اس کے ساتھ جو ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا یا مومنوں کے ساتھ کیا تھا. تم اس عجز کے ساتھ جو اصل صادق ہے وہی سلوک کر رہے ہو کہ جو مخالفین مولویوں نے عالم اسلام میں مرزا غلام صاحب کے مخالف جو کام کیے تھے وہی تم میرے ساتھ کر رہے ہو. قبضے کر کے جماعت پر اور جھوٹے دعوے کر کے بھائی خارج کر دو. بھائی تسی کون ہو خارج کرنے والے؟ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں سید سلیم صاحب کہ جناب 1300 سال میں مسلمانوں نے اتنا گاند نہیں اسلام میں ڈالا جتنا جماعتی احمدیہ میں 100 سال میں مرزا غلام کی اولاد اور آپ جیسے چمچوں نے ڈال دیا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آج کے بعد آپ جماعت کے حوالے سے بات نہیں کریں. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ کرو، بات تو کرنی پڑے گی آپ کو. اگر تم صدر نہ صحیح ہوئے تو یاد رکھو آپ نے مرنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ابھی میری زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ آپ لوگ بالکل اسیر جو رستگاری پا جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ آپ بالکل اسی طرح غلطی کر بیٹھے ہیں. آگے لکھتے ہیں آپ ان کے عقائد میں اور میرے عقیدوں میں یہ فرق ہے کہ ایک موعود مسیح نے ابھی آنا ہے. بعض اس بات کو مانتے اور بعض انکار کر دیتے ہیں جیسا اس کتاب میں ہے. بہرحال ہم آج کے بعد اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، اللہ پر چھوڑیں. یہ بھی سب جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ پر یہ بات چھوڑنی تھی. اگر آپ کے نام نہاد جھوٹے خلیفوں نے، یہ بلائے قادیان کے کھڑپین جو ہیں، تو ان کو چاہیے تھا جو میں نے دعویٰ کیا ہے. مرزا طاہر نے ایک خطبہ دیا تھا 1900 غالباً، میں اس کو غلام مسیح عظمہ کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، بڑا دھواں دار آزادی امیر کے حوالے سے. تو جناب میرا دعویٰ جماعت میں گیا ہے تو چاہتے کہ ٹھیک ہے جی جماعت لوگ جو ہیں اس کا دعویٰ بھی پڑھیں. بشیر الدین محمود کا بھی دعویٰ کیا ہے اس نے. جب میرے باپ میرے دادا مرزا صاحب پر کے ہر دعوے پر یقین رکھتے ہیں، آپ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے خارج کرنے والے اس کی جماعت سے؟ یہ ہے وہ فراڈ. تو آپ کا حق تھا خارج نہ کرتے، کہتے کہ جناب ایم پیوں کو اس کو بھی پڑھو، جماعت صاحب کو بھی، بشیر الدین محمود کو بھی، خود فیصلہ کر لو. لیکن آپ نے تو وہی فرعونی چھڑیاں، ابو جہل والی چھڑیاں اور مسلمان مولویوں والا جو رویہ تھا میرا غلام صاحب کے مخالف، وہی میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ پر چھوڑیں. اللہ پر چھوڑیں؟ آپ نے اللہ پر چھوڑا. اللہ پر چھوڑنا ہوتا مجھے اخراج نہ کرتے میرا مقاتیا میرے بچوں کا. میں جسم حضرت مرزا غلام صاحب کے تمام دعوی پر ایمان لاتا ہوں، بلکہ ان کی پیروی میں سب کچھ مجھے ملا ہے. تو پھر کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جمعہ صاحب کو بھی دعویٰ ہے، بشیر الدین محمود پہلے کر گیا، لوگ سوچیں اللہ پر چھوڑ دیں. چھوڑا نہیں، وہی تو جنوری 1984 میں خارج کر دیا. تم قطعی طور پر جھوٹے لوگ ہو. سید میں معذرت سے آپ کا کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کتنی عمر ہے آپ کی. اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال آپ نبوت کے اٹھا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مجھ سے بڑے ہی ہوں گے کہ جب مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کیے تھے مسلم موعود ہونے کے، کیا یہ سوال جو آپ نبوت کا میرے پر کر رہے ہیں، کیا آپ لوگوں نے، آپ نے یا آپ کے والد نے یا جماعتی احمدیہ قادیان میں سے کسی نے مرزا محمود پر بھی یہ سوال کیے تھے کہ مرزا بشیر الدین محمود آپ نے دعویٰ مسلم موعود کا کیا، ہم نے مان لیا، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، کہ آپ نبی اور رسول ہیں؟ آپ نے یا اپنے والد نے، آپ کے دادا نے کوئی سوال، یا پوری جماعت میں سے کسی نے سوال کیا تھا؟ نہیں، ایک بندے نے بھی نہیں کیا تھا. یہ پیشگوئی مسلم موعود کی بات ہے. میرے پر نبوت کا مسئلہ شروع کر رہے ہیں. یہ آپ کا دجل ہے کہ نبوت گل لے جاؤ تھرپڑ پا دو. اپنی عاقبت کو ضائع نہ کریں، تقویٰ اختیار کریں. یہ تقویٰ نہیں ہے. اگر تقویٰ آپ میں ہوتا تو وہی نشان رحمت کی ذکی غلام کی بات کرتے، انہیں الہاموں کی بات کرتے، وہاں سے ڈھونڈتے کہ وہ بندہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا. اللہ نے دی ہی نہیں ان کو. بلکہ آج تک 12 مئی 2023 تک مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ نسل میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس کو اللہ نے اس ذکی غلام میں سے ہونے کا مستحق بنایا ہو. الہام جتنے بھی ہیں
साहिबजादा मुबारक अहमद के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पर नाज़िल हुए थे 6-7 नवंबर 1907 तक। वो 6-7-8 इल्हाम है। इस वक्त मेरे पास सारे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये ग़ालिबन न्यूज़ नंबर 160 है, वहाँ पढ़े तो ये दिखे ना, वो दावा करता है कि जनाब अल्लाह ने मुझे बताया कि ये इल्हाम है मेरे वजूद में अल्लाह ने पूरे किए, मैं इसका मिस्ताक हूँ। एक बंदा भी नहीं है। मुझे, मैं कह रहा हूँ, रोड़ा पा रहा हूँ, मैं मिर्ज़ा साहब को मानने वाला हूँ, अल्लाह ने मुझे खबर दी है। सजदा जब हुआ 10 दिसंबर 1983 में, ये मेरे साथ वाक़या हुआ है, रूहानी वाक़या था कि ऐसी कैफियत थी इसकी जैसे गारे हराम आसम के साथ सब कुछ हो गया। जैसा कि ग़ालिबन गुरदासपुर में एक रात मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की कैफियत हो गई थी, ऐसे ही मेरा वो 10 दिसंबर 1983 में हो गया। वो उससे शुरू कर दिया अल्लाह ने, वही इल्हाम शुरू हो गया। पहला इल्हाम ही मेरा अगले दिन परचेज़गाह मुझ पर हुआ। अल्लाह ने खोल खोल को बता दिया, सुकरात ने जिस नेकी को इल्म करार दिया था, ए अब्दुल वही तो खुदा है। आजकल दुनिया फलसफे में आज तक ये रफड़ पे होया है कि वो की कंसैप्ट है। इस किताब इन चीज़ों के मैं जवाब देते हैं दसिया दुनिया में, और मैं कतई ईमान रखना कि क़यामत तक मेरे इस डिवाइन थिंग को कुछ चैलेंज नहीं कर सकेगा। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की पैरवी, उसकी बरकत, मोहम्मद साहब की पैरवी, उसकी बरकत, अल्लाह का फजल मेरे शामिल हाल हुआ है। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है। आप ऐसे इंसान को जिसकी शहर लगी अल्लाह ने काट दी, उसको मुस्लिम बहुत अभी भी नहीं मतलब कि तुसी खड़ोंदे पे छड़ दो, लांत भेजो उसते। बाकी उसने दावा किया है, आपने पीछे ये कहा था कि मेरी किताब लगाएं अपने al-Ulam.com लगा दें, तो मैंने जवाब दे दिया पिछले खुतबा जुम्मा में। अब भी मैं कहता हूँ, मैंने कहा है कि अल-इस्लाम से कहें तो ये दोनों किताबें मेरी ऑन कर दें, मेरा नाम लिखें वहाँ पर। इस शख्स का दावा है मौज़-ज़की ग़ुलाम बाबू निशान रहमत होने का, जो चिल्ला पिशारपुर में लाता है, ये उसकी किताब में, ये सबूत है उसका, ये उसकी किताब है, ये तज़िया उसने पेश किया है। तो मैं आपकी ना सिर्फ आपकी जो किताब है वो लगाऊंगा, 5 और किताबें मेरी तरफ जिसकी बेज़ाता है कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की नासरी, जिसकी भी मैं वही लगा दूँगा। आप चुप हैं, इधर आपने बात नहीं की, ये भेज दिया मेरी तरफ, ये क्या है। तो उसके बाद मैं आप कहता हूँ कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने झूठा दावा किया, और उसके बाद फिर उसके साथ क्या हुआ आपको पता है। और पहले इसमें आपको बता देता हूँ, वो उत्थे की करन गया सी, उत्थे फ्रांस गया सी, उत्थे 1924 की करन गया सी। याद है उन्होंने बयान दुख वाली बातें, तो मरदूद आदमी था, बदकार आदमी था, वो तो अपनी बेटियों से ज़ना किया करता था। आज जो मिर्ज़ा लुकमान अपनी बेटी के साथ कर रहा है, अल्लाह ने आपके पर्दे चाक किए हैं। ये फैज़ा को वो इंटरव्यू सुने जो al-Ulam.com पर भी आना है, वो किसी साहब ने लिया, वो तो मजबूर हैं बेचारे, वो तो खुद ही रोंदी थी कि एक ही हो गया। ये खुदा का हाथ है, पकड़ा है। अल्लाह ने दुनिया को, अहमदियों को बताया ये सारा बदकार टोला जिनको खुदा के खलीफे तुम बना के बैठे हुए, तो बदकार लोग हैं। तो अपने कोई बंदा अपनी बेटी से भी ज़ना करता है बाप। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ये काम करता रहा है। ये पेरिस उधर 1924 में यूरोप में आया, तो उत्थे की लैन गया सी फ्रांस। मैं पढ़ देता हूँ अल्फाज ताकि आपकी तसल्ली हो जाए और अहमदी सुन लें। वो कहते हैं, ये 28 जनवरी अल-फजर 1924, फ्रांस के नीम उरियाँ कल्बों की सैर। मिर्ज़ा महमूद ने अपने एक खुतबा में ख़ुद इकरार किया, जब मैं वलायत गया तो मुझे खसूसियत से ख्याल था कि यूरोपियन सोसाइटी का ऐब वाला हिस्सा भी देखूं। क़याम इंग्लिस्तान के दौरान में मुझे इसका मौका न मिला। वापसी पर जब हम फ्रांस आए तो मैंने चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां से, जो मेरी साथ थे, कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह दिखाएं जहाँ यूरोपियन सोसाइटी उरियाँ नज़र आए। बंदा इस तो पूछे भी तू वो नंगियाँ औरतों करना की है वेख के, तू खुदा दा बंदा। और मैं पिछला खुतबा जुमा मैंने मिर्ज़ा चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह साहब के बारे में चल गया, वो भी एक निशान थे। यार उस बंदे ने सोचा नहीं भी यार मैं किस शैतान के पीछे फिरना, इतने उलियाँ औरतां देखता फिरदा यूरोप च आके। मैंने भी कहता लंद भेज देता चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह का साहब उस वक्त, अगर उसमें तकवा होता, वो लंबा पे आता हो जाके, तभी तो ही सारे असीर हो गए। आगे वो कहता है कि मुझे कोई ऐसी जगह दिखाएं जहाँ यूरोपियन सोसाइटी उरियाँ नज़र आ सके। वो भी फ्रांस से वाकिफ़ तो ना थे, मगर मुझे एक रोमपरा में ले गए जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा। चौधरी साहब ने बताया कि ये वही सोसाइटी की जगह है। उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी नज़र चूँकि कमज़ोर है। बंदा उससे पूछे तू देखण के गया उते, ए मुकर्रम और मुहतरम सैयद सलीम अहमद साहब, ये आपका मुस्लिम मौत था जिसको बना के बैठे हुए मरदूद दो। वो कहता है कि चौधरी साहब मेरी नज़र चूँकि कमज़ोर है इसलिए दूर की चीज़ अच्छी तरह से देख नहीं सकता। की देखण गया था उत्थे लड़कियां दा जी भी उरियां सोसाइटी थी उत्ते, की देखण गया था यार। वो कहता मेरी नज़र कमज़ोर है। बंदा उन्हें पूछे तू एनक लवा के जाना फिर उत्थे मरदूद।
مسلم موت کے دعوے جھوٹے کرتا رہا ہے ساری زندگی. آگے وہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں. میں نے چودھری صاحب سے کہا کیا ننگی ہیں؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے وہ ذکی غلام کا دعویٰ کرنے والا بندہ, یہ مسلم موت کا دعویٰ کرنے, مرزا صاحب کی جماعت پر قبضہ کرنے والا مردود آدمی. آگے اولاد بھی یہی کام کر رہی ہے, بدکاریاں. کہتا ہے چودھری صاحب میں نے چودھری صاحب سے کہا کیا ننگی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ ننگی معلوم ہوتی ہیں. تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں اپنا سید صاحب کو, میں 35-36 سال ہو گئے تھے, جرمنی آئے ہیں, میں کیچ میں رہ رہے ہیں, یورپ آئے تھے. میں کبھی ان کے ہوٹلوں میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ شراب کا پینا پلانا عام ہوتا ہے. تو آنسم کی بڑے حدیثیں ایسی موجود ہیں, کچھ جو شرابی لوگ ہوتے ہیں ان پر لعنتیں ڈالی ہوئی ہیں. میں تو کبھی ان کے ہوٹل میں داخل نہیں ہوا الا ماشاء اللہ کبھی کوئی ایسی جماعتی کوئی فنکشن ہو گیا ہوگا کسی ہوٹل میں. جماعت احمدیہ ہے کیل کی, جب میں صدر تھا تو فنکشن ہو گیا, وہاں کھانا کھونا پیزا کھایا تو میں چلا گیا ہوں, ورنہ تو میں تو ان ہوٹلوں میں نہیں جاتا جہاں پر شراب نوشی ہوتی ہے. تو یہ مردود آدمی وہ اوپرا جا کے اتنے ننگی لڑکی نہیں دیکھتا پھرتا, اور آپ کہتے ہیں وہ مسلم موت تھا, وہ ذکی غلام ہے. اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تمہیں عقل اور سمجھ دے. اچھا, اس کے یہ تو حوالہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا, میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, جلدی کی باتیں ہیں. میں آپ کو پھر کہہ دوں گا کہ جناب یہ جو آپ نے کہا ہے نا اللہ پر چھوڑ دیں, کوئی سب جھوٹ ہے. اللہ پر چھوڑنا ہوتا ہے تو میرا اخراج مقاطع نہ آپ کرتے, اللہ پر چھوڑ دیتے کہ ہاں یہ بھی وہ مانتا ہے, میرا صاحب کو مانتا ہے, اس کا باپ مانتا ہے, دادا مانتا ہے. اگر اس نے دعویٰ کیا ہے تو ظاہر کو کہتا ہے, اور حلفاً اٹھا کے کہتا ہے کہ میں نے اللہ نے دسیا کہ میں وہ ذکی غلام ہوں, وہ میں موت مسلم کیوں خراج کیا میرا تو چھوڑ دیتے, پھر اللہ پر چھوڑ دیتے کہ بھی آپ کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا. وہ تو نہیں چھوڑا آپ نے, آپ کہتے رہے پھر اللہ پر چھوڑنا, اب اللہ پر کیا چھوڑنا ہے, تو سارا کچھ کر دیتا ظلم اس بندے پر. یہ سب کس بیانی ہیں آپ لوگوں کی. آپ کہتے ہیں پڑھے لکھے, میں کیا کروں, میں بڑے ادب سے آپ کا نام لے رہا ہوں کہ آپ کی فیملی کو کوئی بھی ہو اس کو تکلیف نہ ہو جائے. باقی میں آخر پہ کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ کو. تو یہ آپ سب جھوٹ ہے. بشیر الدین محمود کا سن لیں, جس کو آپ مسلم موت صاحب بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں, یہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 اس کے الفاظ ہیں. اپنے خوش کن انجام کے متعلق لکھتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا. چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا, موتن حسن فی وقت حسن, کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسی وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا. اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی. فالحمدللہ علی ذالک. یہ جہاں وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بروز باندھے پھر ہیں, کیا حسن بھی اس کے اندر کام کیتے ہوں گے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ کو صاحبزادہ پڑھا تھا, کیا وہ بھی کوئی نگی ایسی جگہوں پر گیا ہوگا کہ اس نے کہا ہوگا یار یہ اورین سوسائٹی دکھاؤ مجھے جس کے یہ الہام بناتا پھر رہا ہے؟ سب جھوٹ. دیکھا ہے یہ سب الہام اللہ نے پکڑ لیے اس کو. 10 مارچ 1954 کو پھر اللہ نے اس کی شہرہ کاٹی مسجد مبارک ربا میں. اس کے بعد 10-11 سال مفلوج ہو کے لیٹا رہا, اور مرزا غلام صاحب نے فالج کو دکھ کی مار قرار دیا اور اپنے مخالفوں کے متعلق انہوں نے بد دعائیں کی تھی کہ اللہ ان کو مفلوج کر دے. تو یہ مفلوج ہو کے پڑا. سید سلیم احمد صاحب اپنی کان کھولو, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں صادق ہوں. آپ نے مرنا ہے. کیا بنے گا آپ کا آگے چل کے؟ وہاں پر وہ مرزا طاہر پہنچ گیا ہے, مرزا ناصر پہنچا ہے, بشیر الدین محمود تو پہلے مردود 1965 میں چلا گیا, وہ سب اتنے رولتے پھرتے ہیں. میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. میری طرف سے کوئی ایسی بات میں نے مرزا طاہر کے آگے نہیں کی تھی کہ جو میری وجہ سے کوئی شر پیدا ہو جماعت میں. میں نے تو اس جھوٹے اور گمراہ آدمی کو بھی اے میرے سید, اے میرے آقا کر کے پکارا, اپنے خط میرے پڑھے, تاکہ مرزا صاحب کو ایسی اولاد ہے نا, تاکہ میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ گمراہ لوگ ہیں. انشاءاللہ پھر فیصلے, اب میں یقین رکھتا ہوں کہ اسی دنیا میں فیصلے ہوں گے. اس فیصلوں کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نفس نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا. آگے میں بتاتا ہوں. مورخہ 10 مارچ 1954 کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تاریخ احمدیت جلد 17 صفحہ 230 تا 231 پڑھ لیں. یہ ان کی شاعرہ کسی کٹی تھی. میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو. اس کے بعد پھر یورپ آئے اپنی وہ چیک چک کرانے کے لیے. چودھری ظفر اللہ کی کتاب پڑھے,
احمدیت دا رینیسنس آف اسلام، پیج نمبر 332، تبشیر، پبلیکیشن 1978۔ میرے پاس یہ کتاب ہے تو آپ پڑھ لیں، یہ میں نے ابھی حوالہ آپ کو دے دیا ہے۔ دیکھیں یہ تینوں جو سرجن تھے جہاں پر یہ گئے ہیں، لندن میں اپنا نیورمبرگ بھی گئے تھے، ادھر ہمبرگ بھی، تو انہوں نے سارا چیک اپ کروایا۔ انہوں نے کہا جی تیری وہ شاعرہ کٹی گئی ہے، مطلب کہ وہ تھے چاقو دی ٹپ جڑی ہے تیری کٹ تھی وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ نے سارا کام کیا نا، ورنہ تو عجیب واقعہ ہے کہ چاقو لگے، اللہ مارے، اور اس کی وہ ٹپ تو نکل جانی چاہیے تھی، اگر نکل جاتی تو یہ اسی وقت مر جاتا، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کرنا تھا، اس کو مفلوج کرنا تھا، اس کی عبت کا نشان بننا تھا۔ اللہ نے کہا بھی مرنے نہ دو، اس کی شاعرہ کاٹ دو، اسی طرح ہوا، یہ اللہ کا کام ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آیا تھا ادھر یورپ میں تو انہوں نے وہ شاعر جو چاقو کی نوک تو نہیں نکالی، تو بعد ازاں جناب مرزا بشیر الدین محمود کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا۔ حضرت امام مہدی وسلم نے فالج کے مرض کو دکھ کی مار، انجام اتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 میں لکھا ہے۔ آپ اس کو ذکی غلام مسلم موعود نعوذ باللہ من ذالک مردود اور بدکار آدمی کو بناتے پھر رہے ہیں۔ آگے پھر لکھا ہے، میں نے لکھا ہوا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے مرزا صاحب نے مظلوم اور مفلوج ہونے کی بد دعا بھی کی تھی۔ اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے نتیجے میں پہلے خلیفہ ثانی پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں اس کی شاعرہ قطع ہو گئی۔ بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر ایسا ایسا عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 10 سال بستر مغرب پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق ہو چکا تھا۔ بطور یاد دہانی دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بیانات اور تاثرات میرے نہیں بلکہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے اپنے ہیں، جو آپ ہی کے جاری کردہ روزنامہ الفاظ میں شائع ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، سن لیجیے، میں سید سلیم احمد صاحب، میں یہ باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس گمراہی سے باہر آ جائیں۔ وہ نہیں تھا وہ بندہ، 6-7 نومبر 1907 کو بعد پیدا ہوا بندہ، 6-7-8 الہام مبارک احمد کی پیدائش کے بعد مرزا صاحب پر ذکی غلام اس کی دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کہاں پھر رہے ہو یار؟ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ میں قیامت کے دن میں کہوں گا کہ اللہ ان کو کھول کھول کے بتا دے، تو کل سننے تیار نہیں تھے، ایک گمراہ لوگ تھے۔ بس تیرے بندے تو جانتے، بندے جان تو اب جو انہوں نے سلوک کرنا کر۔ آگے سنیے، وہ کہتے ہیں، الفضل 12 اپریل 1955 مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ یہ مسلم موعود تھا، یہ موعود ذکی غلام تھا۔ اگلا سنیے، 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑی وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھیں نا، پھر یہ تو مرزا صاحب نے خود فرمایا ہوا ہے کہ فالج دکھ کی مار ہے، تو اس میں پڑ گیا، اللہ نے پڑھ لیا اس میں، تو کیا کرتا پھرنا، اس میں گند پاتے ہیں۔ وہ آنے والے واسطے مسئلے پیدا ہو گئے، پورے جماعت برین واش کر کے 100 سال وہ بیٹھے ہیں اسی یوم مسلم موعود بنا دی، وہ تھکے نہیں ہے، انہوں یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ بیٹھا ہے وہ دلائل دندہ ہے۔ دیکھو میری دعوے کا یہ ثبوت ہے، یہ کتاب ثبوت ہے اس کا۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں میرا سب لکھتے ہیں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء۔ اس کتاب میں سب چیزیں آپ دیکھیں گے، یہ ساری ذات باری تعالیٰ کی معرفت کے متعلق چیزیں ہیں۔ اللہ نے یہ جو ڈیوائن تھیری دی ہے مجھے، انہی نشانیوں میں دی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا سا غلام، مرزا غلام احمد محمدی مریم کا ادنا سا یہ غلام، ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا سائنس دان ہیں، کیا فلسفی ہیں مغرب کے یا دنیا کے، کیا مذہبی علماء ہیں، سب کا منہ بند کر دیا اس شخص نے، اللہ کی مدد سے، اللہ کا مدد پا کے اور اللہ کا الہام پا کر، یہ ساری اللہ کی طرف سے مدد پر ہوئی ہے۔ تو آگے پھر میں اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، یہ 26 اپریل 1955، میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سوچ سکتا۔ آگے ایک اور حوالہ ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، جس کو مسلم بنا کے بیٹھے ہیں آپ۔ یہ ڈاکٹر مرزا منور احمد اپنے والد مرزا محمود کی بیماری کے متعلق اخبار الفضل 19 اگست 1961 صفحہ 2 پر لکھتے ہیں، اعصابی بے چینی، بصورت نسیان اور جذبات کی شدت، یعنی رکت، جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ہے۔
چند دن ان علامتوں میں قدر فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم دیتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کے باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے۔ کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ جناب یہ سید سلیم احمد صاحب یہ تیرا مسلم ہوتا انہوں دی اینڈ اے ہویا سی، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، خدا کو پاؤ، خدا کو ڈھونڈو۔ بشیر الدین مامون نے تمہیں احمدیت کا ستیہ ناش کر دیا، میرا وسلم کی کا اپنی وہ گدی مذہبی بناتے پھر رہے۔ مقصد یہ ہے کہ آج ان کے ہاتھ سے یہ گدی چلی گئی تو نہ ان کا احمدیت سے کوئی تعلق ہے، میں آپ یہ ایک خطبہ جو میں کہہ رہا ہوں، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، مرزا صاحب کی اولاد ہے تو دنیا دار لوگ ہیں، صرف مذہبی حکومت ان کو مل گئی مرزا صاحب کے نام پر، تو تبھی یہ احمدیت خلیفے بن کے بیٹھے ہیں۔ خلیفے کتنے ہو گئے؟ تو یہ باتیں ہیں۔ آگے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چودھری غلام سور صاحب کی روایت کے مطابق، اندرون خانہ کی خبروں کے مطابق، آخری عمر میں وہ روتا رہتا تھا اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ میں مسلم نہیں ہوں وغیرہ۔ شہر حق پر حملے کے 11 سال 8 ماہ تکلیف میں گزار کر بالآخر 8 نومبر 1965 کو وفات ہو گئے۔ تو اولاد کہندی ہوں گے مرزا ناصر صاحب جناب اگر تم نہیں بھی تو ہوں تینوں بننا پائے گا، اسی یہ گدی نہیں چھڑ سکتے، یہ واسطے تو سارا گند مارے ہے، جھوٹے دعوے کیتے ہیں۔ مرزا طاہر بھی آ گیا، تو مرزا طاہر بھی ایک جھوٹا آدمی تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جب بھی وہ الوصیت کا وہ حوالہ پڑھتے ہیں نا، یہ مرزا طاہر کی میں کتاب اس میں لے آیا ہوں، یہ یہاں پر اس حوالہ کا ذکر ہے۔ آگے جا کوئی میرا سب لکھتے ہیں نا کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کریں۔ یہاں پر بھی وہ حوالہ یہ لفظ سطر کھائی ہوئی، کیوں کھاتے ہیں؟ مرزا صاحب کی وہ کتاب ہے یار، یہ کاذب لوگ ہیں، وہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا ان کے لیے موت ہے۔ یہ کہتے نہیں وہ نہیں گل کرو، میرا صاحب کی کتابیں سے انہوں نے قطر بے بنس شروع کر دی تھی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہاں ہے لکھا ہوا، یہ اس کتاب میں 187 صفحے پر پڑھیں، وہاں پر وہ فکرہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ مرد خدا تھا کہ مرد نفس تھا؟ اس کے بعد 2000 میں غالباً 1999 2000 میں دعائیں کرنی شروع کر دیتی ہیں اس شخص نے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو ایک وجود کی خبر دی ہوئی ہے، تیری نسل سے ہوا، سب جھوٹ بولا ہے اس نے۔ لڑکے کے متعلق اللہ کی خبر تھی کہ وہ لڑکا تیری ہی تم سے اور تیری ضروریت نسل ہوگا۔ ذکی غلام کے متعلق اللہ نے ان کو مرزا صاحب کو نہیں بتایا تھا کہ یہ تیری نسل سے ہوگا، تیری تو یہ نہیں کہا، اس کی خبر دے دی، بشارت دے دی ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اور اس کی 6-7 نومبر 1907 تک بشارتیں دے کر اللہ نے ایک رنگ نہ بالواسطہ رنگ میں مرزا صاحب پر دستا تھا بھی تیرا لڑکا کو نہیں ہے گا۔ آگے اللہ چاہتا تو اس کی نسل میں سے بنا سکتا تھا، اگر اس نے چاہا تو اس عاجز پر فضل کر دیا۔ مرزا صاحب کے آگے مرزا طاہر کے آگے یہ عاجز کھڑا تھا اپنے دعوے کے ساتھ، تو وہ دعائیں کروا رہا لوگوں سے، یار دعا کریں وہ اللہ مجھے بنا دے۔ اس میں یہ کتاب اس لیے یہ تحفہ گولڈویا کی یہ صفحہ ہے، وہاں پر 181 اور 182 صفحہ میں نے کافی خطبے دیے ہیں اس حوالے سے، جو مرزا طاہر کہتا ہے کہ جی دعا کریں میں مجھے بن دوں۔ میں بتاتا ہوں یہ 182 صفحہ پر یہ یہاں پر بھی اس نے یہ تحریف کی، پڑھا نہیں وہ الفاظ مرزا صاحب لکھتے ہیں اس کے متعلق، وہ بندے کے متعلق کہتے ہیں، اور مظہر الحق والا ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا، بطل کا اشرا تو کام یہ نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ تو اس مسلم موت کی بات ہے، اسی ذکی غلام کی بات ہے، موت نشان رحمت کی بات ہے۔ اگر یہ بھی پڑھتا تو لوگ سوال کر سکتے تھے کہ جناب یہ تو مسلم موت کی باتیں ہیں، یہ مسلم موت کا دعویٰ تیرے باپ نے بھی کر لیا 1944، ہوں تو کہنا مینوں اللہ بنا دے، اگر تینوں اللہ بنا دے تو پہلا دعویٰ تیرا باپ کا جھوٹا نہیں سی پھر، اور اس نے وہ لفظ ہی کھا لیے۔ آپ پڑھیں انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا کسی وقت ان کا چھوٹا سا 1-1.5 منٹ کا کلپ ہے وہ بھی لگا دوں لوگوں کو، وہاں پہ رو کہہ رہا میرے لیے دعائیں کریں، بے بندہ نے پوچھی بھائی تو ملازم ہے خدا، بڑے ظالم لوگ، خدا دی مخلوق ہے، اگر اس نے ایک امی انسان ڈاور سے ایک بندے نے چون لیا ہے تو وہ کام ہے گا، تو ہوں دعا کرنا پھرنا قبضے کر کے جماعت پر، مرزا بشیر الدین جھوٹے دعوے کر کے بیٹھا ہوں، تو دعوے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ پیشگوئی سی کیا سی۔ تو بہرحال یہ میں سید سلیم احمد کو بتا رہا ہوں۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ خطبہ لمبا ہو گیا ہے، میں سید سلیم صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو، میرا اخراج مقاطع ہے میرے بچوں کا، میری جماعت کے لوگوں کا، سب ظلم ہے ہم پر، یہ وہی ظلم ہے جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر کیا تھا، یہ وہی ظلم ہے جو ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی مومنوں کے ساتھ کیا تھا، یہ وہی ظلم ہے جو عالم اسلام کے مولویوں نے مرزا غلام صاحب کے متعلق 1 صدی قبل یہ سب کچھ کیے تھے۔
مردودو آج تم وہی کچھ کر رہے ہو میرے ساتھ، میرا صاحب کو ماننے والے کے ساتھ یہ تم کر رہے ہو، یعنی تم ان سے تبلیغ کرتے ہو، مناظرے کرتے ہو، بات کرتے ہو جو میرا صاحب کو دن رات گالیاں کٹ دے مولوی۔ ایک بندہ میرا صاحب تے سلامتی بھیجنے تے لاؤ گل ہی نہیں کرتا، نہ ہی نہیں لینا، ہوں تھی خراج مقادہ کر کے باہر کٹ کے بٹھاتا ہے۔ کیا اس طرح بشیر الدین محمود کا دعویٰ تھی کر لو گے؟ ٹھیک، تھی سارے خدا دی پکڑ جو تھی یہودیاں طرح اس وقت پوری دنیا تکے کھاندے پھر ہو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم تو انہوں نے سلیب پہ جا کے جو بھی تماشا کیتا 2000 سال پہلے، اج تا بھی انہیں یہودیاں طرح کام ہوا ہے، تھی دنیا پھر دو تکے کھاندے۔ اسی طرح ہوگا جب تک تم اس بندے سادے کو مانو گے نہیں۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ کی ترقیات ہوں گی، جماعت کو دے گا، اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو دے گا، لیکن مسئلہ ہے کہ اتنا زیادہ جھوٹ کے تھوڑے دخل کرتا ہے، تھوڑے گٹے گوڈیا سے واڑتا ہے، تو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھی ساڑھا کی ہو گیا۔ بہرحال چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں سید سلیم صاحب سے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ بالکل میں صادق ہوں اور بالکل سچا ہوں۔ مرزا صاحب کے گھر میں تو نہ وہ بطور جسمانی لڑکا وہ ذکی غلام پیدا ہوا دیتا ہی نہیں، نہ ان کی نسل میں آج تک آج کے دن 12 مئی 2023 تک بھی کوئی ایسا بندہ نہیں مرزا صاحب کی نسل سے کوئی دعویٰ کرے جو میں کر رہا ہوں، تو وہ میں ہوں الحمدللہ۔ باقی میں سید سلیم آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی 1035 سب کتنا بڑا تیر مارا ہے تو انہوں چاہیے کہ اپنے خلیفہ نہ گل، وہ خلیفہ نہیں ہے گا، وہ مردود آدمی ہے، بلائے قادیان ہے تو چلو خلیفہ میں تو کہنا تینوں تھی بنا کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں جمبا صاحب کا کام کرتا ہے، میرے کو کتاب 1035 صفحے میں لکھی ہے، میرے موقع دے میں گل کراں، انہوں نے گل کر اور اس تو بعد میں تمہیں ایک آفر دینا ہے، میری جماعت بھی سن لے۔ میں پوری جماعت نے مشورہ نہیں کیتا، لیکن ایک آدھ بندے سے کل میری بات ہو گئی تھی، میں نے ان کو کہہ دیا تھا وہ تو جماعت تو کہتی ہے کہ حضور جو آپ چاہیں کریں میرے ساتھ ہے۔ میں سید سلیم احمد سے کہوں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لوگوں کو کہ جی آگے اس کے متعلق بات نہ کریں، کیوں نہ کریں بھائی، میں آپ کو کہتا ہوں آفر پیش کرتا ہوں کہ جناب میں آپ کو اور آپ کا کوئی بیٹا یا آپ کا بھائی یا کوئی بھی مولوی مربی کینیڈا میں اگر ہو، دونوں کے لیے جماعتیں یہ سب سن میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کو آنے جانے کے ہم کرایہ دیتے ہیں، بھائی یہ رائے میرے پاس آئیں، میرے پاس الحمدللہ بڑی اچھی جگہ ہے، وہاں پر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ لوگوں کو رکھوں گا، 1 دن 2 دن 10 دن ہماری بحث ہوگی، بات ہوگی، آپ کا حق ہوگا آپ بات کریں، پیشگوئی مسلم ملک کے والے میں کروں گا، یہ حقیقت کیا ہے، ہماری باتیں وہ ریکارڈنگ ہوگی، وہ جو ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہوگی وہ ریکارڈنگ کی جو نکلے گی وہ آپ بھی ایک کاپی لے جائیں، میں بھی رکھ لوں گا۔ ہم لوگ الغلام.com تو آن کر دیں گے، آپ جا کے MTA پہ لگا دیں، لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ کیا تیار ہو اس کے لیے؟ آؤ گے؟ میں پیشکش کرتا ہوں کہ میں آنے جانے کا آپ کو کرایہ ہم جماعت احمدیہ صاحب سن دے گی، آپ نہیں آئیں گے۔ میں اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو میں فرینکفورٹ میں آنا چاہتا ہوں، لندن میں اکثر میں جاتا رہتا ہوں، آپ آئیں لندن میں آ جائیں، کسی نیوٹرل جگہ پہ ہم بات کریں گے، آپ کے ساتھ جو بھی جڑا بھی مربی ہے تھوڑا نام خلیفہ بھی بیٹھ ہے، میں ہوں گا، میرے چند ساتھی ہوں گے میرے ساتھ، وہ صرف مجھے کتابیں دکھائیں گے، مطلب کہہ دوں گا یہ حوالہ وہاں سے نکال دو، بات میں کروں گا اور ریکارڈنگ ہو گئی۔ تیار ہو اس کے لیے؟ آپ نہیں ہو، کیونکہ تم تو بلکہ گمراہ لوگ ہو، تمہیں گمراہ کر دیا گیا ہے اور تمہیں سمجھ نہیں ابھی تک آ رہی ہے۔ ایک بندہ دلائل کے ساتھ کھڑا ہے میدان میں اور ڈٹ کے کھڑا ہے اور تمہارے اخراج مقاطعہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، کہتا ہے وہ، میں کہتا ہوں اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی۔ تو اللہ پر رحم کرے، میں یہ آپ کے لیے پیشکش کر رہا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، اور امید ہے اگر آپ متقی انسان ہیں، نیک نیت ہیں، تو یہ پیشکش ہو سکتا ہے کہ جناب جو آپ کے پاس نالج ہے اتنی 1035 صفحے کی کتاب لے کے پھرنا ہے، ہو سکتا ہے تو سچا ثابت کر دیں مرزا بشیر الدین محمود، لیکن وہ ساری ریکارڈنگ ہوگی، میں اپنے دلائل پیش کروں گا، تم اپنے کرنا، لیکن مجھے یقین ہے نہ آپ کا کوئی بھی جماعت کا آدمی کا مولوی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بلکہ میں سلیم صاحب یہ بھی گل تھم کہنا ہے پنجابی میں کہنا، تمہیں بھی پتا ہے اس گل کا کہ جمبا صاحب سچا ہے، یہ بشیر الدین محمود جھوٹا ہے اپنے دعوے سے، کیونکہ اگر تم میرے پاس کوئی سچائی ہوتی تو یہ باتیں آپ نہ کہتے کہ بہر ہم آج کے بعد اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، اللہ پر چھوڑیں۔ کیوں اللہ پر تو آپ نے چھوڑیں گے، میرے طرف سب سے پہلے اخراج مقاطع میرا، میرے بچوں کا، میری جماعت کے لوگوں کو کر کے بیٹھیں گے، یہ اللہ پر چھوڑا ہے آپ نے۔ اللہ آپ متقی لوگ ہوتے، جماعت یہ روحانی جماعت ہوتی، مذہبی لوگ ہوتے، مرزا کو ماننے والے ہوتے، مرزا صاحب کو، تو آپ یہ کام نہ کرتے، اللہ پر چھوڑ دیتے۔ اس وقت موقع تھا جب میرا دعویٰ الغلام.com پر آ گیا تھا، لیکن سب سے پہلے آپ نے تو کلواڑے چلائے، تیریں چلائی، ہم کہنے اللہ پر چھوڑیں، اللہ پر کتنے چھوڑیں؟
مطلب کہ اگر کوئی احمدی غیر احمدی مسلمان جڑے ہیں تھانوں کہن کہ جناب کوئی گل نہیں مرزا صاحب سچا تو اللہ پر چھوڑی وہ تو سارا تھانوں خراج غیر مسلم قرار دے کے بیٹھے ہیں ہوں اللہ پر کیا چھوڑنا انہوں نے سارا کچھ کر لیا تو وہی کچھ تھی میرے نہ کر لیا یہ ساری فرعونی ہتھ کنڈے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کو ہدایت دے اگر ہدایت کے آپ قابل ہیں اگر ہدایت کے آپ قابل نہیں تو اللہ آپ کے شر سے احمدیوں کو بچائے اور جس مصیبت میں آپ داخل ہو چکے ہیں اللہ اس مصیبت سے آپ لوگوں کو نکالے بہت ساری باتیں ہیں بال میں اس پہ اپنا جو خطبہ ختم کرتا ہوں تھوڑی بات ہی ایک سمجھدار متقن انسان کے لیے کافی ہوتی ہے تو میں جناب سید سلیمان صاحب آپ کی میں جو پیشکش کی ہے میں اس کا انتظار کروں گا آپ کے جواب کا آپ دیں مجھے جواب آئیں میرے پاس میں لندن آنے کے لیے تیار ہوں فرینکفرٹ آنے کے لیے تیار ہوں کوئی کسی سے خرچ نہیں لوں گا آپ کو میں دوں گا ٹکٹ 2 بندوں کی آپ آ جائیں میں آپ کی عزت کروں گا آپ میرے مہمان ہوں گے میں میزبان ہوں گا اور انشاءاللہ جب آپ میرے پاس اگر آئیں گے لیکن بڑا مشکل ہے تو آپ دیکھیں گے کہ عبدالغفار جنبا کیسا میزبان ہے یہ عجیب میزبان آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ کیسا بندہ ہے یار کوئی جھگڑا ہی نہیں ہمارا دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کو سمجھ دے بہت ساری باتیں تھیں میں چھوڑتا ہوں ان باتوں کو وما علینا الا البلاغ واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.